بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچر۔ ناظرین کرام، ملکی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے یوکرین رشیا جنگ کے حوالے سے، آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے۔ اس جنگ کے حوالے سے آج کی اپڈیٹس یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ یوکرین کے لیے یو ایس کانگریس سے پاس کیا ہے۔ اب یہ اماؤنٹ کہاں خرچ ہوں گے اور کس لیے پاس کیا ہے، یہ اور اس کے علاوہ اس وقت یوکرین میں کیا چل رہا ہے، رشین فوجی کہاں پہنچے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ داعش کا جو سربراہ، اس سے پہلے امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے ڈرون اٹیک میں داعش کا سربراہ مارا جا چکا ہے۔ اب داعش کی جانب سے نئی ویڈیو بیان میں یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے اس کے اپنے سربراہ کے مرنے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک نئے فرد کو، ایک نئے شخص کو نیا سربراہ منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ داعش کے نئے سربراہ کے منتخب ہونے کا یوکرین جنگ سے کیا تعلق ہے، یہ آپ کو سامنے رکھیں گے، چونکہ اس اہم نیوز ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا تمام تر خبروں کی تفصیل کے جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ایسی خبریں اور ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو رشیا یوکرین جنگ ہے یہ تقریباً 16واں دن آج ہے، اور 16واں دن سے یہ مسلسل یوکرین میں لڑائیاں چل رہی ہے۔ مختلف شہروں میں رشین فورسز اور رشین حمایت یافتہ افراد کا یوکرینین جو رشیا مخالف جو افراد ہے یا یوکرینین گورنمنٹ کے جو حمایتی ہے یوکرینین فورسز ہے، ان کے ساتھ جھڑپیں چل رہی ہے اور آج 16واں دن ہے۔ آج امریکہ کی جانب سے یو ایس کانگریس میں اس حوالے سے ایک بڑی اماؤنٹ تقریباً 14 بلین یوکرین کے لیے بجٹ پاس کی ہے، اور یو ایس کانگریس نے یہ اماؤنٹ جو پاس کی ہے، ان کا کہنا ہے یہ شامل ہے جو ہیومینیٹیرین اور ملٹری ایڈ کے لیے۔ ایک تو وہاں پر جو کرائسس کی وجہ سے لوگوں جو دربدر ہو رہے ہیں، وہاں پر انسانوں کو جو مشکلات ہے، عام عوام کو اس کی مدد کے لیے، اور دوسرا ان کی ملٹری ایڈ کے لیے، یعنی وہاں پر جو یہ اسلحے بھیجیں گے یوکرینین جو گورنمنٹ اور ان کی حمایت یافتہ فوج ہے ان کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی حال ہی میں یو ایس نے جو اسرائیلی جو سیٹلمنٹ ہے اور ان کے جو اسرائیلی آئرن ڈوم میزائل سسٹم ہے اس کی دفاع، اس کی بچت کے لیے $1 بلین انہوں نے اپروو کیا ہے، اور جس کا اسرائیل نے انہیں شکریہ ادا کیا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں اسرائیل، ان کا یوں سمجھ لیں، اسرائیل کا جو پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسرائیل کے تحفظ، اسرائیل کو پروٹیکشن اگر دیتا ہے تو وہ یو ایس ہے۔ اسرائیل کے لیے وہ $1 بلین دیتا ہے، اور دوسری جانب یوکرین کے لیے انہوں نے $14 بلین انہوں نے اپروو کیا ہے یو ایس کانگریس نے۔ اب یوکرین میں باقاعدہ طور پر امریکہ اور نیٹو براہ راست تو رشیا کے ساتھ شامل نہیں، نہ وہ شامل ہو سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یوکرین میں دنیا بھر سے جو جنگجو ہیں، جو کرائے کے مرسنریز ہیں، انہیں وہاں پر اکٹھی کی جا رہی ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ وہاں پر رشیا کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ اور اس کے علاوہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ یوکرین کے دارالخلافے میں رشین فوجیوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ اس کی ویڈیو کلپس بھی آ رہے ہیں جس میں سخت لڑائی کا سلسلہ جاری ہے رشین فورسز اور یوکرین فورسز کے درمیان۔ لہٰذا اس وقت یہ رشین فورسز جو یوکرین کے دارالحکومت کی جانب پیش قدمی انہوں نے شروع کر دی ہے، اور اس کے علاوہ دارالحکومت کے علاوہ جو دیگر کچھ اہم بڑے جو شہر ہیں ان کے بھی انہوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کے بعد کارروائیوں کا آج آغاز کر دیا ہے، اور اس پر جو عالمی میڈیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت شدید لڑائی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ داعش نے اپنے جو نئے سربراہ ہے اس کو چن لیا ہے۔ نئے سربراہ کا یوکرین اور رشیا جنگ سے کیا تعلق ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو داعش کی جانب سے ان کے سربراہ ابو ابراہیم القریشی کی موت کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، المیادین چینل نے اس ویڈیو کو نشر کیا ہے، اور اس ویڈیو میں
داعش کے جو ترجمان ہے ابو عمر المہاجر کی جانب سے یہ ویڈیو ہے، اس نے اس ویڈیو پیغام میں بتایا ہے، اور پہلے تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ان کے القریشی جو تھے ان کی موت کی، اور اس کے بعد جو نئے جو ان کے سربراہ ہے اس کا اعلان کیا ہے، اور نئے جو ان کے سربراہ ہے اس کا نام ابو الحسن الہاشمی القریشی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش کا اب یہ نیا سربراہ ہے، اور اس کے علاوہ جو شام کے مختلف جیلوں میں جیلوں پر حملے کر جو داعشی افراد وہاں سے فرار ہوئے، اور ساتھ میں ان کے جو مختلف کمانڈر اور سرغنے تھے وہ فرار ہوئے، اس جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شام اور عراق میں موجود داعش اور القاعدہ کے جو بچے کچے عناصر ہیں، ان کا یوکرین اور رشیا جنگ سے کیا واسطہ ہے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ چونکہ جیسے کہ سب جانتے ہیں امریکہ اور نیٹو براہ راست یوکرین میں اپنی فوجیں نہیں اتار رہی، لہٰذا وہ مختلف جو پیڈ جو مرسنریز ہیں انہیں جمع کر رہی ہے۔ ساتھ میں شام میں جو بچے کچے داعشی عناصر یا القاعدہ یا دیگر دہشت گرد گروہوں کے جو عناصر تھے انہیں بھی انہوں نے یوکرین ٹرانسفر کیا ہے، جس کا رشین جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے بھی کچھ دن پہلے اس حوالے سے خبر دی تھی کہ یو ایس وہاں سے دہشت گردوں کو یوکرین ٹرانسفر کر رہی ہے تاکہ وہ رشین فورسز کے ساتھ وہاں پر لڑائی میں حصہ لے۔ اس حوالے سے روس کی جو اسپوتنک نیوز ہے انہوں نے خبر دی ہے، ان کے مطابق 450 عرب اور غیر ملکی شہریت رکھنے والے افراد شام سے یوکرین پہنچ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ان میں زیادہ تر افراد تحریر الشام اور النصرہ فرنٹ کے دہشت گرد ہیں، اور ان کے کمانڈر بھی ساتھ ہیں، اور ان کو یوکرین پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ امریکہ نے کیا ہے۔ اور اب جو داعش کا جو نیا سربراہ آیا ہے یہ بھی اب اپنے جو بچے کچے عناصر ہیں جو ان کو دوبارہ یہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر جو داعشی عناصر ہیں جو موجود ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہے، اس چیز کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیا سربراہ ان کو دوبارہ سے منظم کریں گے، ان کو دوبارہ سے نئی شکل دیں گے، ترتیب دیں گے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ان کے افراد موجود ہوں وہاں پر پھر یہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں یہ اضافہ کریں گے۔ اور اس میں اگر آپ پاکستان کو مد نظر رکھیں تو حال ہی میں پاکستان کے اندر بھی داعش کی جانب سے ایکٹیویٹیز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سانحہ پشاور کا واقعہ ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا اب داعش کے نئے سربراہ آنے کے بعد یہ لوگ پھر سے منظم ہو کے نئی سازشیں تیار کریں گے، اور اس میں یقیناً دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ لوگ، اور پاکستان میں بھی الرٹ جاری ہو چکے ہیں کہ مختلف دہشت گرد داخل ہوئے ہیں اور دہشت گردانہ کارروائیاں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ انتہائی ایک اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو رشیا یوکرین جنگ میں ایک اور اہم بات ہے وہ کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس کیمیائی حملہ کر سکتا ہے جس سے بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے جین ساکی، انہوں نے یہ بایولوجیکل وار کے حوالے سے ہتھیاروں کے حوالے سے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اور روس کی جانب سے جو الزامات لگائے ہیں اس کی بھی انہوں نے تردید کی ہے، اور ساتھ میں خبردار کیا ہے کہ روس یہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو رشیا کے جو ڈیفنس منسٹر کے جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین میں جتنے جو بایولوجیکل جو لیبارٹریز ہیں، جو لیب ہے، یہ یو ایس فنڈڈ ہے، یعنی باقاعدہ طور پر ہمارے یوکرین میں آپریشن سے، ہماری ملٹری آپریشن سے پہلے ہی یہ وہاں پر ایکٹیو ہے، اور اس کی پشت پناہی یو ایس کر رہی ہے۔ یو ایس کی فنڈڈ سے یوکرین کے اندر یہ بایولوجیکل لیب چل رہے ہیں، لہٰذا اب اگر بایولوجیکل کوئی حملہ ہوتا ہے، کیمیائی حملے اگر ہوتے ہیں تو اس میں براہ راست امریکہ اور ان کے حمایتیوں کا ہی ہاتھ ہوگا۔ روس کی جانب سے ایسی کوئی پیش قدمی یا ایسا کوئی ان کے پلان میں نہیں ہے۔ تیسری جانب جو رشین پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی ایک اپنے بیان میں سخت الفاظ میں یہ کہا ہے، روسی صدر نے مغربی ممالک کو خصوصاً خبردار کیا ہے، امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ماسکو نے جو پابندیاں اگر مغربی ممالک پر لگائیں تو پھر اس کا سخت اور مشکل ہوگا، اور اس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ تم لوگوں کی چیخیں نکل جائے گی، اور یہ ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، اور ہم جلد اپنے اوپر لگائے جانے والے پابندیوں کا بدلہ لیں
لیں گے اور یہ بدلہ اس قدر سخت ہوگا کہ تم لوگوں کی چیخیں نکلے گی۔ یہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ مغربی ممالک یو ایس اور یورپ کو یہ ایک دھمکی کہہ لیں یہ دی ہے۔ لہٰذا رشیا یوکرین کے حوالے سے یہ جنگ ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ فوری رکنے کا اس میں کوئی مزید پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تیسری دفعہ جو ان کی یوکرین اور رشیا کی مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آیا ہے۔ لہٰذا اس کو ایک طرح سے جس طرح شام عراق جنگ میں ایک داعش کے حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے ایک دلدل کے طور پہ بنایا، دلدل سا بنا دیا کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یوکرین میں بھی انہوں نے اپنی یہی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اپنے جو کرائے کے قادل ہے دنیا بھر سے ان سب کو یہاں جمع کیا ہے اور یہ ایک گوریلا شکل میں جنگ میں یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ روسی افواج وہاں پر پھنسے رہیں، مسلسل یہ جنگ میں رہیں، لیکن رشیا کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے یوکرین میں ہماری پلاننگ کے مطابق ہوا ہے اور ہم اس پر مطمئن ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔